اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پیغام ملا ہے کہ کچھ باتیں اپنی یادیں ریکارڈ کروائیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارا ہوش کا زمانہ آیا تو حضور بیمار ہو چکے تھے، اور وہ ہمارا زمانہ بھی لاابالی پن کا تھا۔ کوئی ایسی سمجھ نہیں تھی کہ یہ قیمتی زمانہ ہے، کس طرح اس کی یادیں ہم اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں۔ مجھے یاد ہے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطاب، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ شاید ابھی 10 سال بھی نہ گزریں کہ ہم قادیان چلے جائیں۔ اس خطاب کی وجہ سے سخت محبت بھرا ہیجان تھا، اور خیال یہی تھا کہ شاید ہم قادیان جانے والے ہیں۔ ہم اکثر طلباء کا جامعہ کے کیونکہ چند مہینے کے بعد ہی 4-6 مہینے کے بعد جامعہ میں داخل ہو گئے، تو یہی اعلان تھا کہ ہم قادیان جانے والے ہیں۔ لیکن مکرم جمیل الرحمان صاحب رفیق کہتے تھے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے الہاماً بتایا گیا ہے، یہ حضور کی ایک خواہش ہے، ایک محبت ہے، قادیان سے عشق ہے جس کا حضور اظہار فرما رہے ہیں، اور وہی بات سچی ثابت ہوئی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے، چھوٹا سا واقعہ ایک آپ کو بتا دوں کہ چندری گڑھ کے بارے میں مجھے سن تو یاد نہیں، لیکن اس زمانے میں جماعت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، اور چندری گڑھ وغیرہ اور غالباً ممتاز دولتانہ یہ بھی جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جماعت کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چندری گڑھ یہ سمجھتا ہے کہ میری گردن اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس کو بتا دوں کہ اس کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور شاید اس موقع پہ ہی حضور نے فرمایا، مجھے یاد نہیں پوری طرح، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، اور اس کے 1 دن کے بعد ہی غالباً اس کی حکومت ختم ہو گئی اور نئی حکومت آ گئی۔ ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ حضور پہ چاقو کے حملے کا واقعہ ہے۔ مسجد مبارک ربوہ میں عبدالحمید نامی ایک شخص نے مولویوں کی انگیخت پہ عصر کی نماز کے بعد جب حضور گھر جانے کے لیے مسجد سے اپنے جائے نماز سے اٹھے تو اس نے حضور کے گردن پہ حملہ کیا۔ شدید زخمی ہو گئے تھے، حضور نے وصیت پہ لکھوا دی، اور مجھے یاد ہے ہم اس وقت دارالعلوم شرقی الف کے میدان میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ ہمیں اطلاع ملی تو ہم بھاگے ہوئے وہیں سے سارے مسجد مبارک پہنچے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ غالباً مسجد مبارک پہنچ چکے تھے۔ تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے، لیکن انتہائی دل میں تڑپ اور دکھ اور تکلیف کی کیفیت تھی کہ حضور پہ کسی نے حملہ کیا ہے۔ ایک واقعہ جو خلافت سے، حضرت مسلم موعود سے محبت کا واقعہ ہے، وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے بھانجے سلیم اللہ خان صاحب میرپور خاص سندھ میں رہتے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ولی اللہ صاحب وہ شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ شاید وہ اب فوت ہونے والے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے یاد ہے ہمارے ابا جان اس گھبراہٹ میں تھے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی تھی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہوا ہے۔ آپ نے جلدی جلدی ایک خط دعا کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، اور خود وہ خط لے کے پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں بھاگے ہوئے گئے، اور اس سے یہ پیغام مل رہا تھا ہمیں کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کو ہمیشہ ترجیح دو اور ہمیشہ مقدم رکھو، ہر ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہو اور خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا سن 1958-59 میں، تو محمد ابراہیم صاحب جمونی ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے۔ انہوں نے ہم پہ ایک بڑا احسان کیا، ہم سارے طلباء کی ملاقات، میٹرک کے طلباء کی ملاقات حضرت مسلم موعود سے کروائی۔ مجھے اب بھی یاد ہے حضرت مسلم موعود مسکراتے ہوئے قصر خلافت ربوہ کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، اور حضور ہمیں ہدایت تھی کہ بس اپنا نام حضور کے سامنے لے دیں،
ہم میں سے ہر لڑکے نے اپنا نام حضور کے سامنے لیا، اور حضور نے ہمارے ساتھ مصافحہ فرمایا احساناً۔ آج بھی مجھے حضور کے نرم نرم گداز ہاتھ یاد ہیں۔ بڑی محبت سے حضور مسکراتے ہوئے ہر ایک کے پاس سے گزرے، اور اس رنگ میں حضور سے ہماری یہ ملاقات ہوئی۔ آخری ملاقات جو حضور سے ہوئی ہے، اس وقت حضور زیادہ صاحب فراش ہو چکے تھے، اور جب ہم گئے ہیں، مجھے موقع تو یاد نہیں کیا ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ حضور اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور کروٹ پہ کروٹ لیتے تھے، اور ہم حضور کے سامنے سے گزر کے بس واپس آ گئے۔ یہ ہماری حضور سے آخری ملاقات تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔